بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کے سب سے جامع اور اکمل انسان ہیں۔ اعلیٰ انسانیت کے تمام پہلو آپ کی زندگی میں اپنے تمام تر کمال کے ساتھ جمع ہیں۔ آپ نبی اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ داعی، مصلح، مدبر، قائد، خطیب، امیر ریاست، منصف، الغرض زندگی اور معاشرے کے ہر پہلو کے اعتبار سے رہنما ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں انسانیت کے ہر پہلو کے اعتبار سے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ دوستو، آئیے ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اور ان کی زندگی میں ہونے والے واقعات کو سن کر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہیں: میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی: اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے: ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے: مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا: امی جان، حضرت محمد بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر یعنی گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خاندان قدم قدم پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتا رہا، ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھوڑا دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا کہ آپ مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہیں۔ عجیب اتفاق کہ انہی ایام میں مکہ شریف میں ایک وبائی مرض کا دورہ تھا۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد بھر آئی، یعنی مقصد پورا ہوا، اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا۔ آپ تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لوٹاتے رہے۔ وہاں اپنے اپنی رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں پہلا شک صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی آغوش میں پرورش پانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ شریف میں آپ کے والد کے ننیال سے ملانے گئی۔ اس سفر میں بی بی ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ بی بی ام ایمن آپ کے والد کی کنیز تھیں۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہیں تدفین ہوئی۔ باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا اور اب ماں کی آغوش شفقت و محبت بھی چھوٹ گئی۔ حضرت ام ایمن نے آپ کے آنسو پونچھے، آپ کو تسلی دی اور واپس مکہ تشریف لا کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے وصال کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسے گزری؟ والدین کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا جان کے یہاں ہوئی۔ ان کا نام عبد المطلب تھا۔ یہ مکہ کے سردار تھے، آپ سے بڑی محبت کرتے، ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے، جب کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، رات کو اپنے پہلو میں سلاتے۔ سینِ کعبہ میں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا جاتا، کسی بڑے سے بڑے آدمی کی مجال نہ تھی اس پر قدم رکھتا، لیکن جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو بلا جھجک اپنے دادا جان کی نشست پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کے یہاں ہوئی۔ آپ کے مبارک بچپن کے متعلق ابو طالب کا کہنا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے گھر ان کی کفالت میں آئے تو یہاں بھی خیر و برکت کی بارشیں ہونے لگیں۔ یہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے، اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جب بھی میرے بچے کھانا کھاتے تو سیر نہ ہوتے، لیکن جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو سارے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھاتے تھے۔ اسی لیے جب بھی میں اپنے بچوں کو کھانا دینا چاہتا تو کہتا، رک جاؤ، میرے بیٹے محمد کو آنے دو، پھر کھانا شروع کرنا۔ اسی طرح جب بھی بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو آپ کو پہلے پلایا جاتا، پھر بچوں کو دیا جاتا۔ اگر اس کے بیٹوں میں سے پہلے کوئی پی لیتا تو وہ سارا برتن اکیلا ہی ختم کر دیتا۔ ابو طالب یہ دیکھ کر کہتے، اے محمد، تمہاری برکتوں کا کیا کہنا ہے؟ جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی تو آپ اپنے چچا زبیر کے ہمراہ یمن کی طرف عازم سفر ہوئے۔ یہاں راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ کسی وادی میں ایک اونٹ لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا، تو آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہوئے اور جب وادی کے دوسری طرف پہنچ گئے تو اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ جب سفر سے لوٹے تو دیکھا کہ وادی پانی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ آپ اس وادی میں تشریف لے گئے اور سب قریش آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اللہ پاک نے پانی خشک فرما دیا۔ جب لوگ مکہ واپس آئے تو سب کو یہ واقعہ سنایا، جسے سن کر انہوں نے کہا، اس بچے کی شان نرالی ہے۔ دوستو، آپ کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف پہلا تجارتی سفر فرمایا۔ جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو وہاں کی ایک راہب بحیرہ، جس کا اصل نام برجیس تھا، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو علامات نبوت سے پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرنے لگا، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ کریم انہیں رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ پھر اس نے آپ اور اہل قافلہ کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں اس نے مزید کچھ علامات نبوت دیکھیں۔ اس نے ابو طالب سے کہا، انہیں شام مت لے جاؤ، اگر اہل شام نے انہیں علامات نبوت سے پہچان لیا تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ اسی مقام سے واپس تشریف لے آئے۔ اس راہب نے آپ کو سفر کے لیے کچھ سامان بھی دیا۔ دوستو، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کی غرض سے کئی سفروں پر تشریف لے گئے۔ 10 برس کی عمر میں اپنے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کا بھی تجارتی سفر فرمایا۔ آپ نے جو تجارتی سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیا، ان میں سے 2 سفر یمن کی جانب بھی تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جرش، یمن میں ایک مقام ہے، اس کی طرف 2 بار تجارت کے لیے بھیجا اور ان میں سے ہر سفر ایک اونٹنی کے عوض تھا۔ دوستو، شہر زبید کا ایک شخص اپنا مال بیچنے مکہ شہر میں آیا۔ آس بن وائل نام کے ایک شخص نے اس سے مال خریدا مگر قیمت نہ دی۔ اس تاجر نے کچھ قبیلوں سے فریاد کی مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ پھر یہ شخص جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا اور سب سے فریاد کی۔ اس پر قریش کے کچھ صلح پسند لوگوں نے ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدان کے گھر پر جمع ہوئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے
یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں باہمی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے ایک معاہدہ کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ ہم بے امنی کا خاتمہ، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی امداد، مظلوم کی حمایت اور مظالم کا محاسبہ کریں گے۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک ہوئے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ اس معاہدے میں شرکت پر مسرت کا اظہار کرتے اور فرماتے، اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر کوئی مظلوم اس معاہدے کے تحت مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے مکہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کا سبب بننے والوں میں سب کا نام فضل تھا، اسی وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول، یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو مکہ کی فضاؤں میں آپ کے لقب صادق و امین ہر طرف گونجنے لگے۔ شہر مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھیں جن کا نام تھا خدیجہ۔ انہیں ایسے امانت دار شخص کی ضرورت تھی جو ان کا مال ملک شام لے کر جائے اور وہاں فروخت کر کے نفع کما کر لائے۔ آپ کی امانت و صداقت کی شہرت جب حضرت خدیجہ تک پہنچی تو انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت ملک شام لے کر جائیں۔ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی اور تجارت کا سامان اور مال لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا جو آپ کی خدمت اور دیگر ضروریات پوری کرتا تھا۔ ایک بار پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کے مشہور شہر بصرہ پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی عبادت گاہ کے قریب قیام فرمایا۔ وہ راہب میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا، اسی بنیاد پر وہ اس کے پاس آیا اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ کون ہیں جو اس درخت کے نیچے اترے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں، بنو ہاشم سے تعلق ہے، ان کا نام محمد ہے اور لقب امین ہے۔ راہب کہنے لگا، سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں، اور وہ ہر وقت رہتی ہے۔ یہ سن کر نستورہ کہنے لگا، یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، مجھے ان میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو توریت و زبور میں پڑھی ہیں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے۔ اگر میں زندہ رہا تو ان کی بھرپور مدد کروں گا اور ان کی خدمت میں پوری زندگی گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی ان سے جدا مت ہونا، ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ پاک نے انہیں نبوت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ آپ سامان تجارت بیچ کر جلد واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ کا قافلہ مکہ واپس پہنچا تو اس وقت حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 فرشتے دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس منظر نے حضرت خدیجہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے اس بات کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں اسی طرح کے مناظر دیکھتا رہا ہوں۔ پھر میسرہ نے اس طویل سفر میں آپ کی صداقت و دیانت، حسن سلوک و غمخواری، معاملہ فہمی و کاروباری مہارت کے جو روح پرور مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ بیان کیے۔ نستورہ راہب جس طرح آپ پر فدا ہو گیا تھا اور آپ کے مستقبل کے بارے پیش گوئیاں کی تھیں یہ بتایا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ کے لیے عقیدت و محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کی مالدار اور بہت محترم و معزز خاتون تھی۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو اسد بن عبدالعزیٰ سے تھا۔ ان کا سلسلہ نسب 3 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اہل مکہ انہیں ان کی پاک دامنی کی وجہ سے طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال ہو چکی تھی۔ انہوں نے 2 شادیاں کی تھیں اور ان کے دونوں شوہر انتقال کر گئے تھے۔ بڑے امیر و کبیر افراد نے ان کو شادی کے پیغامات بھیجے، لیکن انہوں نے تمام پیغامات کو واپس کر دیا اور یہ طے کر لیا تھا کہ اب نکاح نہیں کریں گے۔ لیکن آپ کے اخلاق، عادات، برکات اور حیرت انگیز واقعات سن کر ان کا دل آپ سے نکاح کی طرف مائل ہوا۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا۔ حضرت صفیہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ انہیں بلا کر ان سے آپ کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں معلومات لی
پھر سفر شام سے واپسی کے تقریباً 3 ماہ بعد انہوں نے آپ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس رشتے کو پسند کرنے کی وجہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں بیان فرماتی ہیں، میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ آپ نے اس درخواست کو اپنے خاندان کے بڑوں اور اپنے چچاؤں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا۔ آپ کا نکاح ہوا، جس میں آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور اپنے مال سے 20 اونٹ حق مہر مقرر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہیں۔ ان کی زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت آپ کے قدموں میں نثار کر دی اور ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزار دی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس ہوئی تو زبردست بارش سے حرم کعبہ میں سیلابی پانی آ گیا۔ اسے کعبہ شریف کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا اور اس کا کچھ حصہ بھی گر گیا۔ قریش نے طے کیا کہ مکمل عمارت کو توڑ کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے، جس کا دروازہ بھی بلند ہو اور اس کی چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر اس کام کو شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں آپ بھی شریک ہوئے اور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے کعبہ شریف کی عمارت کے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے، لیکن جب حجر اسود رکھنے کا مرحلہ آیا تو فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ قبیلوں کا آپس میں سخت اختلاف ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ حجر اسود کو نصب کرنے کا اعزاز اسے حاصل ہو۔ اگر کوئی قبیلہ اس میں رکاوٹ بنے تو تلوار کے زور سے اس کا راستہ روکا جائے۔ 4 دن اسی بات میں گزر گئے کہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ ایک بوڑھے شخص نے اس جھگڑے کو ٹالنے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم مکہ میں داخل ہو اسی سے ہم فیصلہ کروائیں گے۔ وہ جو فیصلہ دے سب قبائل اسے تسلیم کریں گے۔ اس بات پر تمام قبائل کا اتفاق ہو گیا۔ خدا کی شان کے صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم مکہ میں داخل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی ان کی مسرت کی انتہا نہ رہی۔ سب کہنے لگے، یہ امین ہے، یہ جو بھی فیصلہ فرمائیں گے ہم تسلیم کریں گے۔ آپ نے اس جھگڑے کو کمال دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح ختم کیا کہ فرمایا، جو قبیلے حجر اسود رکھنے کا تقاضا کرتے ہیں وہ اپنا ایک ایک سردار چن لیں۔ انہوں نے اپنے اپنے سردار چن لیے۔ پھر آپ نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں نے فرمایا کہ وہ سب مل کر اس چادر کو تھام کر حجر اسود کو اٹھائیں۔ سب نے ایسے ہی کیا اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو آپ نے برکت والے ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اسی طرح آپ کی حکمت و دانشمندی سے فتنہ و فساد کے شعلے بھی بجھ گئے اور سب کے دلوں میں مسرت و شادمانی کی لہر بھی دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی اعلان نبوت سے پہلے بھی بہترین اخلاق و عادات کا مجموعہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، وعدے کی پابندی، بڑوں کی عظمت، چھوٹوں سے شفقت، کمزوروں سے ہمدردی، مہربانی و سخاوت، دوسروں کی خیر خواہی، رحم دلی و نرمی، الغرض تمام نیک باتوں اور اچھی عادتوں میں آپ بے مثل و بے مثال تھے۔ حرص، فریب، جھوٹ، بد عہدی، شراب خوری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی وغیرہ وغیرہ جیسی بری عادتیں جو زمانہ جاہلیت میں بہت عام تھیں، آپ کی ذات گرامی ان تمام باتوں سے پاک و صاف رہی۔ بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ عرب کے اس گرے ہوئے معاشرے میں بھی آپ کی شرافت، امانت، دیانت اور صداقت کا دور دور تک شہرہ تھا۔ مکہ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کی ایک خاص عزت تھی۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 40 سال ہو گئی، لیکن جاہلیت کی تمام بےہودہ، مشرکہ اور جاہلانہ کاموں سے آپ کا دامن پاک رہا۔ شہر مکہ جہاں بت پرستی ایسی عام تھی کہ خود خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے جن کی پوجا ہوتی تھی، آپ نے کبھی ان بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ آپ کی گزاری ہوئی اس زندگی کا کمال تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے دشمنوں نے بڑی کوشش کی کہ کوئی چھوٹا سا عیب آپ کی زندگی کے کسی دور میں مل جائے، کوئی کمزور بات آپ کی اب تک کی زندگی میں ثابت ہو جائے تو اسے سامنے لا کر آپ کی عزت و وقار پر حملہ کیا جائے اور آپ کو لوگوں کے سامنے کمتر ثابت کیا جائے۔ مگر آپ کے ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے
لیکن کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں مل سکا جس سے آپ کے کردار پر انگلی اٹھاتے۔ اسی لیے جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا، خوش بخت لوگ آپ کا کلمہ پڑھ کر دل و جان آپ پر قربان کرنے لگے۔ دوستو، جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ محبت الہی اور عبادت الہی کا ذوق آپ کو مکی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک غار میں لے گیا۔ وہاں آپ اکیلے رہ کر اللہ کریم کی عبادت میں مگن رہتے۔ کعبہ شریف سے تھوڑی دوری پر واقع غار حرا میں کئی دنوں کا کھانا پانی لے کر تشریف لے جاتے اور غار کے پرسکون ماحول میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہوتا تو کبھی گھر خود آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہنچا دیا کرتی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ دوستو، وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے، بعد میں اس کی تعبیر یوں واضح ہو جاتی جیسے دن کا اجالا اور سورج کی روشنی۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جب آپ معمول کے مطابق غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشین تھے کہ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغام بصورت وحی آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصہ وحی نازل ہونے کا سلسلہ بند رہا۔ کچھ عرصے بعد آپ کہیں جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر آپ کو پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آئے تھے اب زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ پر پھر خوف طاری ہوا۔ آپ گھر آئے، کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اس وقت سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 تا 5 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے: اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا علم بلند کرنے اور عالم کو نور توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ اس کے بعد تبلیغ اسلام کا دور شروع ہوا۔ تو دوستو، آئیے بات کرتے ہیں تبلیغ اسلام کے آغاز کے پہلے مرحلے کی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد بھی تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے۔ ان حالات میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لڑکوں میں حضرت علی بن ابی طالب، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم ایمان قبول کیا۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے جاری رہا۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روحیں دیوانہ وار اس دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپکتیں۔ 3 سال کے اس عرصے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس دوران آپ دار ارقم میں بھی رہے اور وہاں مسلمانوں کی تربیت فرماتے رہے۔ دوستو، پھر شروع ہوا تبلیغ اسلام کا دوسرا مرحلہ۔ پھر 3 سال بعد سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے: اور اے محبوب، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، جس میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی دعوت اسلام دیں۔ آپ نے ایک دن صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر قریش والوں کو بلایا۔ قبیلہ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا: ہاں ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین پایا ہے۔ آپ نے فرمایا: تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر تمام قریش ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا۔ وہ آپ کی شان میں بدزبانی کرنے لگا۔ آپ نے تو اس گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن آپ کے رب نے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک مکمل صورت نازل فرمائی۔ پھر شروع ہوتا ہے دوستو تبلیغ اسلام کا تیسرا مرحلہ۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر کی آیت نمبر 94 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے: پس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، جس میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ کھلم کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائیے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے۔
ایسے ماحول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت کرنے لگا۔ اسلام کی علل اعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کے جاسوس آندھیاں چل پڑیں۔ کفار مکہ بنو ہاشم کے انتقام اور جنگ کے خطرے کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ آپ کو کاہن، جادوگر، پاگل، دیوانہ کہتے اور آپ کی شان عظمت نشان میں گستاخانہ جملے بکتے، بپتیاں کستے، کبھی کوڑا کرکٹ اچھالتے تو کبھی دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے، کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتے تو کبھی بدن انور کو نشانہ بناتے۔ ایک دفعہ جب آپ حرم کعبہ میں سجدہ کر رہے تھے تو اسی حالت میں عقبہ نامی ایک کافر نے مبارک پیٹھ پر ایک اونٹنی کی اوجھڑی ڈال دی۔ کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے اور خوشی سے باولے ہو رہے تھے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور اس اوجھڑی کو وہاں سے ہٹایا۔ ایک بار رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ نامی ایک کافر نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کر پھندا ڈال کر اسے زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھے اور اس کافر کو دھکا دے کر ہٹایا۔ بعد میں کافروں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تشدد کیا۔ دوستو، اسلام کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے بھی ظلم و ستم سہا، ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں نے صحابہ کرام پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر مشرکین و کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا، ناک، کان سب لہو لہان ہو گئے اور ان کا چہرہ پہچان میں نہ آتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اور دیر تک بے ہوش رہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اسلام لائے جب صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ آگ کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھ گئے۔ زندگی بھر ان کی پیٹھ پر ان کوئلوں کے داغ رہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ داغ دیکھے تو ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جاتا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیوں کی بارش کی جاتی۔ دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر ان کو لیٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی تھی۔ اس حال میں بھی یہ عہد عہد کے نعرے لگاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، بلکہ وہ خواتین جو اسلام قبول کرتیں انہیں بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوشبخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بوڑھی تھیں، ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ جب کفاران قریش مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے بلکہ ان کے مظالم میں اضافہ ہونے لگا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی دین پر عمل کرتا تھا اور انصاف پسند اور نرم دل تھا۔ چنانچہ اعلان نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتوں کے ایک قافلے نے اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اسے ہجرت اولیٰ کہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد مزید کئی صحابہ و صحابیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ حبشہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 82 افراد تک پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر قریش نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا جس نے بادشاہ سے اصرار کیا کہ وہ ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے، مگر کفار کی یہ کوششیں ناکام ہوئیں۔ دوستو، کفار مکہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اپنے وحشیانہ ظلم و ستم سے اسلام کی تحریک کو یا تو ختم کر دیں گے یا کمزور کر دیں گے، لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس صورتحال سے وہ آپے سے باہر ہونے لگے۔ تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور علیہ السلام کو ہمارے حوالے نہ کر دیں،
कोई शख्स बनु हाशिम के ख़ानदान से शादी ब्याह ना करे, कोई शख्स उन लोगों के हाथ किसी किस्म की खरीदो फरोख्त ना करे, कोई शख्स उन लोगों से मेल जोल, सलाम कलाम और मुलाकात ना करे, कोई शख्स उन लोगों के पास खाने पीने का कोई सामान ना जाने दे। मंसूर बिन अकरमा ने इस मुआहदे को लिखा और तमाम सरदारान कुरैश ने उस पर दस्तखत करके उस दस्तावेज़ को काबा के अंदर लटका दिया। अबू लहब के सिवा तमाम बनु हाशिम अबू तालिब की वो घाटी, जिसको अब शेब अबी तालिब कहते हैं, इसमें महसूर हो गए। उनमें गैर मुस्लिम भी शामिल थे जो सिर्फ अपने ख़ानदानी ताल्लुक़ की वजह से आपके साथ शरीक हुए। 3 साल तक तमाम बनु हाशिम इस घाटी में रहे। ये 3 साल का ज़माना इस कदर सख्त था कि बनु हाशिम दरख्तों के पत्ते और सूखे चमड़े पका पका कर खाते थे। भूख से बिलखते हुए नन्हे बच्चे इस कदर ज़ोर ज़ोर से रोते कि उनकी आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई देती, मगर उन सख्त दिल काफिरों ने हर तरफ से घाटी पर पहरा बिठाया हुआ था कि खाने पीने की कोई शय अंदर ना जाए। 3 साल इसी हालत में गुजर गए तो अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को खबर दी कि इस मुआहदे को दीमक इस तरह चाट गई है कि खुदा के नाम के सिवा उसमें कुछ बाकी नहीं रहा। आपने ये खबर अबू तालिब को दी। उसने कुफारे कुरैश को जाकर कहा, ए गिरोहे कुरैश, मेरे भतीजे ने मुझको इस तरह खबर दी है, तुम अपना मुआहदा लाओ। अगर ये खबर सही निकली तो तुम इस जुल्म सितम से बाज आओ, और अगर गलत निकली तो फिर मैं अपने भतीजे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वो इस पर राज़ी हो गए और जब जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए कि जैसा आपने इरशाद फरमाया था, हरफ बहरफ उसी तरह मामला था। दोस्तों, ऐलान नबूवत के 10वें साल जबकि शेब अबी तालिब के मुहासरे को ख़त्म हुए अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। अबू तालिब की वफ़ात से आपको बहुत सदमा हुआ। अबू तालिब की वफ़ात को 1 हफ़्ता भी न गुजरा था कि आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी दुनिया से पर्दा फरमा गई। मक्का में ये 2 हस्तियाँ ऐसी थीं जो आप अलैहिस्सलाम के बहुत करीब थीं। कदम कदम पर उन्होंने आपकी हिमायत व मदद की। जब आपने कुफ्र व शिर्क के तारीक अंधेरों में तौहीद की शम्मा रोशन की तो कुफार ने जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया, ये दोनों हस्तियाँ ही इस मुश्किल वक्त में आपका सहारा बनी। उनकी वफ़ात के हादसे एक ही साल में बड़ी कलील मुद्दत में वाक़े हुए और आपको इससे बहुत रंजो गम हुआ। इसलिए आपने इस साल को गम का साल यानी आमुल हुज़न करार दिया। दोस्तों, हज़रत खदीजा और हज़रत अबू तालिब के इंतकाल के बाद काफिरों के जुल्म सितम में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। उनके इस रवैये के बाद आपने इरादा फरमाया कि अगर वो ताइफ जाकर दावत इस्लाम दें और वहाँ के सरदार ईमान कबूल कर लेते हैं तो इससे मुसलमानों को कुव्वत और ताकत मिलेगी। ये सोचकर आपने ताइफ के सफ़र का इरादा फरमाया। आप ताइफ के लिए पैदल सफ़र पर निकले। आपके साथ सिर्फ आपके ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा थे। ताइफ पहुंचकर आपने कुछ दिन आराम के बाद वहां के सरदारों से मुलाकात की। 3 सरदार अब्द लैल और उसके 2 भाई मसूद और हबीब को आपने इस्लाम की दावत दी, मगर उन्होंने दावत कबूल करने की बजाय न सिर्फ आपका मजाक उड़ाया बल्कि ताइफ के बदमाश और शरीर लोग आपके पीछे लगा दिए, जो जुलूस की शक्ल में इकट्ठे हो गए और आपका ताक़ुब करने लगे। ये लोग बिप्तियाँ कसते, नाज़ेबा जुमले कहते और अपने बुतों के नारे लगाते हुए आपके पीछे लग गए और आप पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उन्होंने अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों को निशाना बनाया और इतने पत्थर मारे कि पाँव मुबारक ज़ख्मी हो गए और खून बहने लगा। इतना खून बहा कि आपके जूते खून से भर गए। आपके ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको पत्थरों से बचाने के लिए खुद आगे आते और पत्थर अपने बदन पर लेते, जिससे वो खुद भी लहूलुहान हो गए। जब आप दर्द की शिद्दत की वजह से बैठ जाते तो कोई शरीर आगे बढ़ता और बड़ी बेदर्दी से आपको झटका देकर खड़ा कर देता और चलने पर मजबूर करता। जब आप चलने लगते तो ये जालिम फिर आप पर पत्थर बरसाते, गालियाँ देते, तालियाँ बजाते और हंसी उड़ाते। आखिरकार आपने ज़ैद बिन हारसा के साथ करीब में मौजूद अंगूरों के बाग में पनाह ली। ये बाग मशहूर काफिर और आपके दुश्मन उत्बा बिन रबिया का था। आपकी हालत देखकर वो भी आपको रहम भरी नज़रों से देखने लगा। उसने आपके लिए अपने ग़ुलाम के हाथों अंगूरों का खोशा भेजा जो आपने कबूल फरमाया। आपकी बातें सुनकर अंगूर लाने वाला नसरानी ग़ुलाम अदास आप पर ईमान ले आया और आपके हाथ पांव चूमने लगा। दोस्तों, बहुत अरसा गुजर जाने के बाद एक बार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا، جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد اللیل کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام کرن سالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بحال ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد، اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ کہیں میں ابو قبیس اور قیقان یہ دونوں پہاڑ ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سفر طائف سے واپسی پر مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے۔ رات میں جب آپ نماز تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے تو نصیبین کے جنوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور قرآن سن کر یہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر ان جنات نے واپس جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی تو مکہ شریف میں جنات کے بڑے بڑے گروہوں نے اسلام قبول کیا۔ قرآن پاک میں سورہ جن کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ مکہ شریف سے جانب شمال ایک شہر یثرب تھا جو بعد میں مدینہ قرار پایا۔ آپ کے یہاں تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینہ ہوا۔ آپ کے اعلان نبوت کے وقت یہاں دو قبیلے اوس اور خزرج کے ساتھ کچھ یہودی بھی رہتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے مگر یہودیوں سے سن کر انہیں معلوم تھا کہ ان قریب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوگی۔ یوں گویا یہ منتظر تھے کہ کب ان کی آمد ہوتی ہے اور ہم ان پر ایمان لا کر اپنا مقدر سنواریں۔ مینا میں جو گھاٹی ہے جہاں آج مسجد العقبہ ہے وہاں آپ تشریف فرما تھے۔ ایک قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جن سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے۔ واپسی میں یہ آپس میں کہنے لگے کہ یہودی اللہ پاک کے جس آخری نبی کی بات کرتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ یہ کہہ کر سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے اور مدینہ جا کر اپنے اہل خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مزید 12 افراد مینا کی گھاٹی میں چھپ کر اسلام لائے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کو بیعت عقبہ اولا یعنی گھاٹی کی پہلی بیعت کہتے ہیں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ بیعت مینا کی پہاڑی میں عقبہ کے قریب ہوئی جسے جمرت عقبہ بھی کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ اسلام کے احکام سکھانے کے لیے کوئی معلم بھی ان کو دیا جائے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ شریف بھیج دیا۔ انہوں نے وہاں جا کر گھر گھر دین کی دعوت دی اور روزانہ کئی افراد ان کی دعوت پر اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہر طرف دین پھیلنے لگا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی دعوت پر اسلام لائے۔ ان کے اسلام لاتے ہی ان کا پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا۔ اعلان نبوت کے 13 سال حج کے موقع پر مزید 72 افراد نے مینا کی اسی گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال سب قربان کر دیں گے۔ مدینہ شریف میں اتنے لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے گویا مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی۔ آپ نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، ان کے بعد دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے ہجرت کرنے والوں کو روکنے کی کوششیں شروع کر دیں، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے میں بہت سے صحابہ کرام مدینہ شریف ہجرت کر گئے۔ اب مکہ شریف میں صرف وہ لوگ رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا پھر غربت کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی تک اللہ کریم کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، تو آپ مکہ میں ہی رہے۔ آپ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی تک مکہ شریف میں رکے ہوئے تھے۔ قریش کے کافر اس تمام صورتحال سے بڑے پریشان ہوئے، یہ دیکھ کر کہ مدینہ کے لوگ اسلام لا چکے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ مکہ کے لوگ بھی وہاں ہجرت کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینے چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کر دیں۔ یہ خطرہ محسوس کر کے کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے دارالندوہ میں ایک مشورہ کیا۔ کفار کے تمام بڑے بڑے دانشور اس اجتماع میں شریک تھے۔ مختلف تجاویز دی گئیں، جن میں سے ابو جہل کی دی گئی تجویز پر سب کا اتفاق ہوا۔ اس کا مشورہ یہ تھا، ہر قبیلے سے ایک ایک جوان کو تلوار دی جائے، وہ سب ایک ساتھ آپ پر حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کو شہید کر دیں۔ تمام قبائل کے لوگ اس میں شریک ہوں گے تو بنو ہاشم کسی سے بھی جنگ نہ کر سکیں گے اور خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور ان کی مجلس ختم ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کریم کا حکم لے کر نازل ہو گئے اور اس واقعے کی خبر دی اور کہا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ کافروں نے رات کے وقت اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق آپ کے مکان عالی شان کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ آپ سو جائیں تو وہ حملہ آور ہوں۔ اس وقت صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ کافر اگرچہ آپ کے دشمن تھے مگر انہیں آپ کی امانت و دیانت پر پورا بھروسہ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ اس وقت بھی کئی امانتیں آپ کے مکان عالی شان میں موجود تھیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، میرے چلے جانے کے بعد یہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ آپ نے خاک کی ایک مٹھی لی اور اس پر سورہ یاسین شریف کی ابتدائی کچھ آیات تلاوت فرما کر وہ خاک کفار کی طرف پھینک دی اور اس مجمع میں سے صاف نکل گئے۔ کسی نے بھی آپ کو نہ پہچانا۔ پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور پہنچے اور 3 دن اور 3 راتیں وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ مدینہ کی خواتین اور بچوں تک کی زبانوں پر آپ کی آمد کا ذکر ہوتا۔ مکہ شریف سے مدینہ کی مسافت عموماً 12 دن میں طے ہوتی تھی۔ یہ دن تو انہوں نے انتظار کرتے ہوئے گزار دیے۔ اس کے بعد ان سے رہا نہ گیا اور وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بے قرار ہو کر اجتماعی شکل میں اپنے آقا کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر ایک میدان میں جمع ہو جاتے اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ہر نئے دن ان کا یہی معمول تھا کہ نئے عزم و یقین کے ساتھ آتے اور راستے میں سراپا شوق بن کر استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے۔ اچانک ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ کچھ افراد کا قافلہ آ رہا ہے تو وہ سمجھ گیا اور اس نے زور سے پکار کر کہا، اے مدینہ والو، تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر خوشی کے عالم میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ مدینہ شریف سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء ہے، آقا کریم علیہ السلام وہاں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے اور قبیلہ عمر بن عوف وہ خوش بخت قبیلہ تھا جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی میزبانی کا شرف بخشا۔ اس قبیلے کے ایک سردار حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا۔ اکثر صحابہ کرام جو پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش کی امانتیں لوٹا کر کچھ دن بعد مکہ سے چل پڑے تھے اور وہ بھی اسی مکان میں قیام فرما ہوئے۔ دوستو، ہجرت کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ فرمایا کہ وہاں مسجد تعمیر فرمائی۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ناقارہ زمین تھی جہاں کھجوریں خشک کی جاتی تھیں۔ آپ نے وہ زمین لے کر وہاں مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ 2 ہفتوں سے کچھ زائد یہاں رہ کر آپ شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ ادا فرمایا، پھر آپ شہر مدینہ تشریف لائے۔ دوستو، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء سے مدینہ تشریف لائے تو کئی انصاری صحابہ نے عرض کی
ہمارے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ ارشاد فرماتے کہ جس جگہ اللہ کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ جہاں آج مسجد نبوی ہے یہاں پر آپ کی سواری بیٹھی۔ اسی کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے آپ کا سامان اپنے گھر لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر قیام فرمایا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے تو آپ اپنی ازواج کے ساتھ وہاں قیام فرما ہوئے۔ مدینہ شریف میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر وہاں بہت ضروری تھی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ اس کی زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی۔ آپ نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلایا۔ انہوں نے زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہی، مگر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ زمین ہموار کر کے خود آپ نے اسے دستے مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ یہیں پر اذان کی ابتدا ہوئی۔ شروع میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے، پھر حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ کے حکم سے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائے اور وہ اذان دینے لگے۔ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ دوستو، اس وقت تک مدینہ شریف میں مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ حال ان کا یہ تھا کہ بے سر و سامانی تھی، اہل و عیال، مال، اسباب سب مکہ میں رہ گئے تھے۔ انصار نے اگرچہ ان کی بڑی مہمان نوازی کی تھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ حل نکالا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کر کے انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جائے تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین صحابہ کو جمع فرمایا۔ آپ نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین و انصار میں سے 2 لوگوں کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ آپ کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کو ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ہمارے گھروں کا سامان بھی آدھا آپ کا ہوا اور آدھا ہمارا۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں رہے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ہجرت کے بعد آپ مدینہ شریف میں حکم الہی سے سب نمازوں میں بیت المقدس کو قبلہ بناتے۔ اسی طرح 16 یا 17 مہینے گزر گئے۔ آپ کے دل میں یہی تمنا تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ ایک دن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144، جس کا ترجمہ ہے: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ہی میں اپنا چہرہ بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد قبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ مسجد اور اس کے دونوں محراب موجود ہیں۔ یہ مسجد شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور شمال مغرب کی طرف واقع ہے۔ اس واقعے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں اور منافقین کے گروہ کو بہت تکلیف ہوئی۔ دوستو، مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اب چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ کے کفار اب اطمینان سے بیٹھے رہتے، مگر ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔
اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن ہو گئے۔ انصار کے رئیس عبداللہ بن ابی کے پاس انہوں نے خط لکھا کہ تم مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دو یا تم ان کو قتل کر دو، ورنہ ہم تم پر حملہ کر کے تمہیں اپنی تلواروں کا مزہ چکھائیں گے۔ اسی طرح قبیلہ اوس کے سردار جب عمرہ کرنے مکہ گئے تو انہیں بھی مکہ کے کافروں نے دھمکیاں دی۔ کافروں نے صرف دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ مدینہ شریف پر حملے کی باقاعدہ تیاریاں شروع کر دیں۔ انہوں نے تمام قبائل میں یہ بات پہنچا دی کہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ان حالات کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تک حکم الہی کے مطابق صرف دلائل اور نصیحت سے دوسروں کو دین کی دعوت دیتے رہے اور کافروں سے ملنے والی ایذاؤں پر صبر کا مظاہرہ فرماتے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے اور انہیں مٹانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرنی شروع کر دیں تو اللہ کریم نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ جنگ کی ابتدا کریں تو بھی ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتوں کی طرف توجہ فرمائی۔ پہلی یہ کہ اہل مکہ کے جو تجارتی قافلے شام جاتے تھے انہیں روکا جائے اور یہ راستہ بند کیا جائے تاکہ وہ لوگ صلح پر راضی ہوں۔ نمبر 2، اطراف کے جتنے بھی قبائل ہیں ان سے صلح کے معاہدے کیے جائیں تاکہ کفار مدینہ شریف پر حملہ کی جرأت نہ کر سکیں۔ اسی وجہ سے آپ خود بھی اطراف کے قبائل کی طرف تشریف لے جاتے اور چھوٹے چھوٹے لشکر بھی بھیجتے جو کفار مکہ کی نقل و حرکت پر نظر بھی رکھتے اور قبائل سے امن و امان کے معاہدے بھی کرتے۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات یا سرایا کا نام دیا جاتا ہے۔ اب دوستو ان میں آپ کو فرق بھی بتاتے چلیں، وہ جنگی لشکر جس میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف لے جاتے اسے غزوات کہتے ہیں، جبکہ وہ لشکر جس میں آپ شامل نہیں ہوئے اسے سریہ کہتے ہیں۔ غزوہ کی جمع غزوات ہے اور سریہ کی جمع سرایا آتی ہے۔ غزوات و سرایا کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام بخاری کی روایات کے مطابق غزوات کی تعداد 19 ہے۔ ان میں سے صرف 9 ایسی غزوات ہیں جن میں جنگ کی نوبت پیش آئی، جبکہ اکثر ایسی تھی جن میں لڑائی کی ضرورت ہی نہ ہوئی، جبکہ سرایا کی تعداد 47 یا 56 ہے۔ دوستو آئیے اب بات کرتے ہیں الوداعی خطبے کے بارے میں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب سے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے ہیں۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے مگر وہ کہ جس پر اس کا بھی راضی ہو اور خوشی سے دے۔ اے لوگو، خود پر اور ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے۔ اے لوگو، خواتین سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارے تابع ہیں اور خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا، تم سے رب کریم میرے بارے میں پوچھے گا تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس کے بعد وحی کے ذریعے تکمیل دین کی سند عطا فرمائی گئی اور پھر اپنے حج کی تکمیل فرمائی۔ دوستو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ کمال بات یہ ہے کہ جب آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت آپ اونٹنی کے کجاوے پر تشریف فرما تھے۔ یہ آپ کی کمال سادگی کی شان تھی۔ آپ کا ارشاد فرمایا ہوا یہ خطبہ انسانی تاریخ کا سنہرا اور روشن باب ہے۔ اس خطبے میں انسانی حقوق، بالخصوص حقوق نسواں، غلاموں کے حقوق، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت، معاشی اصلاحات، وراثت کے مسائل، قرض و مقروض سے متعلق احکامات، سیاست اور دین سے متعلق ایسی رہنمائی موجود ہے جس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی۔
یہ خطبہ تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور حقوق و فرائض کا عالمی منشور ہے۔ یہ خطبہ آج بھی مسلمانوں کے لیے گویا آئین اور ابدی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ خطبہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا آج سے 1450 سال پہلے تھا۔ اس خطبے میں وہ روشنی ہے جس کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ اس خطبے میں ایسا درس ہے جس پر عمل انسان کو انسانیت کی معراج پر لے جا سکتا ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال 20 یا 22 صفر کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع آدھی رات کو تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لائے تو مزاج مبارک ناساز ہو گیا۔ کچھ دن تک علالت بہت بڑھ گئی۔ آپ تمام ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہوئے۔ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصلی پر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائیں۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تازہ مسواک ہاتھ میں لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سمجھا کہ مسواک کی خواہش ہے۔ انہوں نے فوراً ہی مسواک لے کر اپنے دانتوں سے نرم کی اور دست اقدس میں دے دی۔ آپ نے مسواک فرمائی۔ پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے رحلت فرمائی۔ مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول ہجرت کے 11ویں سال آپ نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کے وصال ظاہری سے صحابہ کرام کو بڑا صدمہ ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے اہل بیت و اہل خاندان نے آپ کی تجہیز و تکفین کی خدمت انجام دی۔ آپ کا جنازہ مبارک کے حجرہ شریف کے اندر ہی رہا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز جنازہ ادا کرنے کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے کہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو مرد داخل ہوئے اور انہوں نے بغیر امام کے انفرادی طور پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر عورتیں داخل ہوئیں تو انہوں نے بھی آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر بچے گئے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ پھر غلام گئے، انہوں نے بھی آپ پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ کسی نے بھی آپ پر امامت نہ کروائی۔ شروع میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں اختلاف ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ہر نبی اپنی وفات کے بعد اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ اس کی وفات ہوئی ہے۔ اس حدیث کو سن کر لوگوں نے اسی جگہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ کی قبر مبارک تیار کی اور آپ اسی میں مدفون ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بغلی قبر شریف تیار کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضل بن عباس، حضرت قاسم بن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جسم اقدس کو قبر منور میں اتارا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔